آج ہم چلیں گے ایک جادوئی سفر پر۔ ایک ننھا سا سفید خرگوش گولو جو چاند پر جانے کا خواب دیکھتا ہے۔ کیا اس کا خواب پورا ہوگا؟ تو آئیے چلیں گولو کے ساتھ ایک حیرت انگیز روشن سفر پر۔ رات کی خاموشی میں سبز گھاس پر ایک ننھا سا سفید خرگوش گولو آسمان کی طرف ٹکٹی باندھے دیکھ رہا تھا۔ چمکتا ہوا چاند جیسے اسے اپنی طرف بلا رہا ہو۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ چاند پر کیا ہے؟ کیا وہاں گھاس ہوگی؟ کیا وہاں اور خرگوش بھی رہتے ہوں گے؟ گولو کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، کاش میں بھی ایک دن چاند پر جا سکتا۔ اگلی صبح جب گولو اپنے دوستوں کو چاند پر جانے کی خواہش کے بارے میں بتا رہا تھا، تبھی ایک بوڑھا کچھوا دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ اس کی چمکدار سنہری کھال روشنی بکھیر رہی تھی۔ کچھوا مسکرا کر بولا، گولو، اگر تم واقعی چاند پر جانا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ ننھے دوست، میرے پاس ایک جادوئی راز ہے۔ گولو حیران رہ گیا اور دلچسپی سے کچھوے کی باتیں سننے لگا۔ کچھوے نے اپنی پوٹلی کھولی اور ایک چمکدار نیلا بیج نکالا۔ یہ ایک جادوئی بیج ہے۔ یہ جادوئی بیج اگر صحیح جگہ لگایا جائے تو یہ تمہیں چاند پر پہنچا سکتا ہے۔ گولو یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگیں۔ اس نے اپنے دل میں چاند پر جانے کی امید جگا لی اور جلدی سے بیج کو لے کر دوڑ پڑا۔ رات کے وقت چاندنی رات کی نرم روشنی میں گولو نے ایک مناسب جگہ تلاش کی۔ گولو نے اس بیج کو زمین میں دبا دیا۔ جیسے ہی اس پر پانی ڈالا، اچانک زمین ہلکی سی چمکنے لگی، جیسے کوئی جادوئی عمل شروع ہو گیا ہو۔ گولو خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا، یہ تو واقعی کچھ خاص ہے۔ پھر جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ زمین سے ایک حیرت انگیز درخت نکل آیا۔ اس کی چمکدار شاخیں آسمان کی طرف بڑھ رہی تھیں اور ہر پتا روشنی بکھیر رہا تھا۔ گولو نے حیرانی سے درخت کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی ہی رہ گئیں۔ گولو خوشی سے جھوم اٹھا، یہ مجھے چاند تک لے جائے گا۔ گولو نے بہادری دکھائی اور درخت پر چڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اوپر جا رہا تھا، نیچے کا جنگل چھوٹا ہوتا جا رہا تھا اور چاند قریب آتا جا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، لیکن وہ پرجوش تھا، اس کے قدم مضبوط تھے۔ جب گولو درخت کی سب سے اونچی شاخ پر پہنچا تو اچانک ایک جادوئی روشنی اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ گولو ہوا میں تیرنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ چاند کی طرف بڑھنے لگا۔ گولو حیرت سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ زمین دور ہوتی جا رہی تھی اور چاند قریب آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد گولو نے اپنے پیروں کے نیچے نرم چمکدار سطح کو محسوس کیا۔ وہ چاند پر تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں۔ ہر طرف روشنی بکھری ہوئی تھی
اور زمین پر نرم سفید ریت تھی۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اچانک 3 ننھے چمکتے ہوئے خرگوش گولو کے قریب آئے۔ وہ خوبصورت، نرم اور چاندنی کی طرح روشن تھے۔ چاند کے خرگوش گولو کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ گولو نے خوشی سے کہا، تم سب کتنے حیرت انگیز ہو۔ گولو اور چاند کے خرگوش کم کشش شکل میں اتنی اونچی چھلانگ لگا رہے تھے کہ جیسے اڑ رہے ہوں۔ وہ ہنسی خوشی اچھلتے، گھومتے اور فضا میں تیرتے جا رہے تھے۔ یہ تو سب سے مزیدار جگہ ہے، گولو نے خوشی سے کہا۔ چاند پر ایک جھیل تھی، لیکن یہ جھیل زمین کی جھیلوں جیسی نہیں تھی۔ یہ جھیل نیلی روشنی بکھیر رہی تھی۔ گولو نے آہستہ سے کہا، یہ سب کچھ تو ایک خواب کی طرح لگ رہا ہے۔ لیکن جلد ہی گولو کو احساس ہوا کہ اسے واپس جانا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور اداسی دونوں جھلک رہی تھی۔ چاند کے خرگوشوں نے اسے الوداع کہا اور گولو مسکرا کر بولا، میں کبھی تمہیں نہیں بھولوں گا۔ ایک بار پھر وہی جادوئی روشنی گولو کے گرد لپٹ گئی اور وہ آہستہ آہستہ چاند سے نیچے اترنے لگا۔ نیچے زمین کا نظارہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جنگل، دریا اور اس کا پیارا گھر سب نظر آ رہے تھے۔ نیچے جنگل قریب آ رہا تھا اور چاند دور ہوتا جا رہا تھا۔ گولو واپس زمین پر پہنچ چکا تھا اور کچھوا مسکراتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھوا نرمی سے پوچھتا ہے، تو کیسا رہا تمہارا سفر؟ گولو خوشی سے جواب دیتا ہے، یہ سفر ناقابل یقین تھا، خواب واقعی سچ ہو سکتے ہیں۔ اگلے دن گولو اپنے سب دوستوں کو اپنی حیرت انگیز کہانی سنانے لگا۔ سب حیرت اور خوشی سے سنتے رہے، اور تب گولو نے سب کو ایک بات سکھائی، اگر دل میں خواب ہو اور حوصلہ ہو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ اور یوں گولو کی چاند کی کہانی ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئی۔ تو بچوں، گولو نے ہمیں یہ سکھایا کہ خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر دل میں ہمت ہو تو خواب سچ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گولو کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔